اب کچھ عرصہ گزرا تو حضرت عمر نے اس کو کسی اور کام پہ لگا دیا کہ تو کچھ اور کام کر. تو حضرت عمر سے اس نے پوچھا کہ کیوں اب موت کا آپ کو یاد دہانی نہیں چاہیے؟ تو حضرت عمر نے اپنی داڑھی کے اوپر ہاتھ لگا کے کہا کہ یہ میرے داڑھی کے بال اب سفید ہو گئے ہیں، اب یہ داڑھی میرے لیے کافی ہے، اب تیری ضرورت نہیں ہے مجھے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی زندگی کے اندر یہ بھر دیا تھا، ان کی زندگی کا سبق ان کو ایسے دیا تھا کہ وہ چلتے پھرتے اپنی موت کو یاد رکھتے تھے. کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ ایک جنازہ جا رہا تھا تو ایک صحابی نے پوچھ لیا یہ کس کا جنازہ ہے؟ دوسرے صحابی سے پوچھا یہ کس کا جنازہ ہے؟ تو صحابی رسول نے کہا یہ تیرا جنازہ ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ اب ظاہری بات ہے اگر آپ میرے سے پوچھیں بھائی کس کا جنازہ ہے اور میں آپ کو کہوں کہ آپ کا جنازہ ہے تو آپ تھوڑے سے حیران ہوں گے کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے. اب پوچھنے والے نے پوچھا بھائی کس کا جنازہ ہے تو کہنے والے نے کہا کہ یہ تیرا جنازہ ہے. اب پوچھنے والا تھوڑا سا جب حیران ہوا تو جواب میں یہ کہا گیا کہ حیران نہ ہو، اگر آپ کو حیرانگی لگتی ہے آپ کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے تو سمجھ لو کہ میرا جنازہ ہے. کیا کہا کہ یہ تیرا جنازہ ہے پہلے کہا. اب پوچھنے والا جب حیران ہوا تو کہا کہ حیران مت ہو، اگر حیرانگی محسوس ہوتی ہے تو معذرت کے ساتھ کہہ دیتا ہوں کہ میرا جنازہ ہے. اب کہا کہ آپ کی بات نہیں سمجھ آئی مجھے، تو پھر کہا کہ یہ جو دنیا سے چلا گیا ہے یہ تو چلا گیا دنیا سے، اب اس کے بعد یا تو تیرا جنازہ ہوگا یا میرا جنازہ ہوگا. یا تو جائے گا یا میں جاؤں گا، ہم میں سے کسی نے تو پہلے جانا ہے، تو لہذا اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یا تیرا ہے یا میرا. اب کہنے والے کو بات سمجھ آئی کہ واقعی اس نے بڑی گہری بات کی ہے. ہمارے اساتذہ کرام کہا کرتے تھے کہ ہم اکثر و بیشتر کہتے ہیں نا کہ بندہ بچتے مرتے مرتے بچا، موت کے منہ سے نکل کے آیا. تو ہمارے اساتذہ کرام کہا کرتے تھے کہ یہ بچتے بچتے مر جائے گا. ہم کہتے ہیں نا مرتے مرتے بچا، یہ بچتے بچتے مر جائے گا. موت کے منہ سے نکل کے آیا ہے، بچ گیا ہے، بچتے بچتے ایک دن موت کے منہ میں چلا جائے گا. مقصد دنیا کو سمجھو، مقصد، اس کا مقصد سمجھو کہ ہمارا مقصد کیا ہے. جیسے میں گزشتہ جمعہ یہ پہلے بھی بات کر رہا تھا کہ یہ ربیع الاول کا مہینہ جیسے گزرتا ہے، مقصد انسان سمجھے. واہ واہ کرنے والے ہر بندے آپ کو مل جائیں گے، تقریر کرنے والے خطیب مل جائیں گے، سب کچھ آپ کو مل جائے گا، نعتوں کی محفلیں ہوں گی، جلوس، جلسے. اس کا کچھ نچوڑ جب نہ نکلے، اس کا مقصد ہی نہ پتہ چلے تو پھر ان جلوسوں کا اور نعتوں کی محفلوں کا کیا فائدہ. واہ واہ کرنے والے آپ کو مل جائیں گے، جب تک مقصد نہ پتہ چلے، لب لباب نہ پتہ چلے، اس کا ایسنس نہ پتہ چلے، اس کا نچوڑ نہ پتہ چلے کہ بھائی مقصد کیا ہے. کہ دنیا میں آنے کا کچھ مقصد تو ہے کہ کھا پی کے انسان چلا جائے بس. کہ پرانے وقتوں میں کھانا اتنا نہ تھا، لیکن اللہ رب العزت کی نعمتوں پر شکر گزاری تھی، عاجزی تھی، انکساری تھی. آج دنیا میں رزق کی کوئی کمی نہیں ہے، رزق کی فراوانی جگہ جگہ. لیکن اسی طریقے سے دیکھا جائے کہ اللہ رب العزت پہ شکایتیں